وارث جبائے مولائے کائنات، عطائے تاج الاولیاء، بازوی سرکار تاج الشریعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ حافظ مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ آقائی مولائی سیدی سرکار گلزار ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ اولاد رسول حضرت سید جاوید حسین شاہ بابا قادری بخاری، آقائی مولائی حضور سید عبد الوسیع شاہ صاحب کی اولاد، برادر قاضی گجرات سید غلام حسین باپو قادری برکاتی رضوی نوری، آل رسول خلیفہ حضور گلزار ملت سید سلیم بابو بخاری بیڑی اور دیگر ساداتی کرام علماء ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا کثیرا طیبا ملیکا للہ واحد القہار، توصیفا تعظیما تقریبا بنعت سید المختار، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ شاہ مردان شیر یزدا قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، سبحان اللہ سبحان اللہ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما، مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ آئی حضرات، سب سے پہلے مرام مل کر مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشع بزم جنت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، نور عین لطافت، مالک جنت، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، شہنشاہ ذی وقار، گلشن ہستی کی اولی فصلی بہار، سید ابرار و اخیار، ارے وہ آقا کہ جن کے نالین شریفین کا یہ عالم سبحان اللہ سبحان سر اللہ پہ رکھنے کو مل جائے، سبحان اللہ سبحان اگر اللہ سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے نے پاک حضور، سبحان اللہ پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سبحان وہ اللہ آقا سبحان کہ اللہ جن کے دست اقدس کا یہ عالم کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام، وہ آقا کی جن کی سماعت کا یہ عالم کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ارے وہ آقا کی جن کی حکومت کا یہ عالم سبحان اللہ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، سبحان اللہ سبحان اللہ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، اس حکومت کے باوجود صبر کا عالم دیکھو کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، سبحان اللہ اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، وہ آقا کہ جن کی نگاہ مبارک اور نگاہ مقدس کا یہ عالم جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، سبحان اللہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، وہی نگاہ مبارک ہے صرف
صدیق بے بری صداقت کا تاجدار، عمر بے بری عدالت کا شہسوار، عثمان غنی بے بری عدالت کا سخاوت کا دھنی بنا دیا، علی بے بری فاتح خیبر بنا دیا، وہی نے کہا حسن پاک بے بری سید الاسقیہ بنا دیا، حسین پاک بے بری شہید کربلا بنا دیا، زین العابدین بے بری عابدوں کی زینت بنا دیا، امام باقر بے بری علم و عمل کا بادشاہ بنا دیا، وہی نے کہا پیر پیرا سبحان اللہ پیر میرا شاہ جیلا قطب الاقطاب فرد الافراد غوث الاقواس سید السادات شیخ عبد القادر جیلانی بے ولی ولیوں کا بادشاہ بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ حیدری، آمد حضور گلزار ملت۔ ارے وہی نگاہ ہندوستان کے تاجدار عطائے رسول مرکز عاشقہ قبلہ چشتیہ مطلع سالکہ شہ کیوا خواجہ معین بے بری ہندوستان کا روحانی بادشاہ بنا دیا۔ وہی نے کہا حاجی پیر بے بری شہنشاہ کچھ بنا دیا، وہی نے کہا شاہ مراد بخاری بے بری تاجدار مدرہ بنا دیا، وہی نے کہا احمد رضا بے بری اعلی حضرت بنا دیا، مصطفیٰ رضا بے بری مفتی اعظم بنا دیا، اور وہی نے کہا اختر رضا سری بے بری تاج الشریعہ بنا دیا۔ بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، عشق و محبت عشق و محبت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ اور سبحان اس اللہ۔ زمانے میں سیدی گلزار ملت بے بری تو مسلک اعلی حضرت کا محافظ بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وارث جبہ مولا علی۔ اسی آقا کی بارگاہ میں سارا مجمع مل کر عشق و محبت کے ساتھ نبی آل نبی اصحاب نبی کی بارگاہ میں جھوم کر نذرانہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج آل رسول سید الاسقیہ امام حسن مجتبیٰ کی شان میں یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور جس میں الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں علی کا لال آیا ہے، اس طرح نہیں مچل کے الحمدللہ۔ پیر تو بہت دیکھے لیکن اس زمانے میں ایک پیر ایسا بھی دیکھا جس میں خاص نظر عنایت تاج الشریعہ ہو، محدث کریم محدث کبیر کا اعتماد ہو، سرکار مسولی کا فیضان ہو، سرکار پاسا کے خصوصی نگاہ عنایت ہو۔ ہم اپنی عقیدت میں اسے گلزار ملت کہتے ہیں، اور کہنے کو یہ کہتے ہیں کہ وارث جبہ مولا علی، لیکن قاضی گجرات کی زبان میں کہوں کہ صرف فقط جبہ مولا علی کے وارث نہیں، مولا علی کے علم کے وارث کا نام گلزار ملت ہے، مولا علی کے تقوی کے وارث کا نام گلزار ملت ہے، اور چشم و چراغ خاندان مسولی کا نام گلزار ملت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم خوش نصیب ہے کہ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے علی کے لال کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ اور الحمدللہ جہاں جاتے ہیں مسلک اعلی حضرت کا پیغام عام کرتے ہیں، الحمدللہ ہماری ہزاروں تقریریں ایک طرف اور گلزار ملت کا چہرہ ایک طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اسر خوبصورت ہے، ادھر خوبصورت ہے، محمد کا گھر خوبصورت ہے، اور جس جگہ بیٹھ جائے آل محمد خدا کی قسم وہ جگہ خوبصورت ہے۔ اور یہ تو فاطمہ زہرا کی پیاری کلی لگتے ہیں، واہ 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 واہ، اس طرح نہیں علی کے لالوں کی تعریف ہو رہی ہے، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ یہ تو فاطمہ زہرا کی پیاری کلی لگتے ہیں، باپ ہیں جن کے ولی بیٹے ولی لگتے ہیں، اب ان کو
سجدہ دکھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تو چہرے سے ہی فرزند علی لگتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو چہرے سے ہی فرزند علی لگتے ہیں. مچل کے بول جو سبحان اللہ. مثال جس کی نہیں اس سخی کا جبہ ہے. مثال جس کی نہیں اس سخی کا جبہ ہے. کہاں زمانے میں ایسا کسی کا جبہ ہے؟ اے چاند تارو آ کر زیارت کر لو، انہی کے پاس تو مولا علی کا جبہ ہے. وارث جبہ مولا علی، نعرہ حیدری. اور رسولی والا جلوہ دکھائے تو کیا ہوگا؟ عقیدت کی چمیلی میں دل کہلائے تو کیا ہوگا؟ ابھی اسماعیلی دلہا کے ہے جب حسن کا یہ عالم، پہن کے جبہ مولا علی آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ زیارت کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں اپنی تقریر کو سٹارٹ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. آپ لوگ تیار ہیں؟ ماشاءاللہ. ہاتھ بلند کرے تو پتہ چلے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو آئیے میں اپنی تقریر کا آغاز اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. عظیم البرکت سبحان اللہ. مجدد اعظم دین و ملت سبحان اللہ. پروانہ شمع رسالت آقائے نعمت دریائے رحمت آفت جان وہابیت مصیبت نزدیت قیامت فرقہ صلح کلیت چشم و چراغ خاندان برکادیت سنیوں کی شان سبحان اللہ. حقانیت کی پہچان علامت الزمان فرید الاعوان ایک چٹان صاحب کنز الایمان عالم معنی والبیان غوث و خواجہ کا فیضان اور اسی کو زمانہ کہتا امام احمد رضا خان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ کہہ دو نا سنی مسلمان. سبحان اللہ. آج کہتے ہیں جو نام سے سید کو پہچانے وہ حضرت ہوتا ہے. دیکھو یہ سیدی سرکار گلزار ملت ہے تو نام سے ہم جانتے ہیں تو اس لیے حضرت ہوئے. یہ سید غلام حسین بابو قادری ہے، یہ سید جاوت حسین شاہ بابو ہے، سید یمن شاہ بخاری ہے. جو نام سے سید کو جانے وہ حضرت ہوتا ہے، جو خوشبو سے سید کو جانے وہ اعلیٰ حضرت ہوتا ہے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت ہر میدان میں ہماری ضرورت ہے. الحمدللہ امام احمد رضا نے ہمارے عقیدے کو بچایا ہے. سبحان اللہ. ہمارے دلوں میں عشق رسول کا چراغ روشن کیا ہے، عشق صحابہ کا اور عشق اہل بیت کا چراغ روشن کیا ہے. اور جب جب وہابیت کا فتنہ پھیلا، دیوبندیت کا فتنہ پھیلا، صلح کلیت کا فتنہ پھیلا تو غوث اعظم کیا تھا امام احمد رضا آگے آ کر ہمارے دلوں کو عشق رسول کا مدینہ بنانے والا اگر کوئی ہے تو بریلی کا شہنشاہ امام احمد رضا خان ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. اعتراض ہوا معذلم نبی مر کر مٹی میں مل گئے. بولو معذلہ. تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں وہابیت اور دیوبندیت کی تابوت میں کیل ٹھوک کر کہتے ہیں تمہارا نبی ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا. احمد رضا کا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ. سبحان اللہ. تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. کبھی اعتراض ہوا کہ معاذ اللہ نبی نور نہیں. بولو معاذ اللہ. تو اعلیٰ حضرت کا قلم چلا کہہ دو سبحان. اعتراض کوئی دیتا ہے جواب بریلی سے. چادر پہ حملہ ہوا جواب بریلی سے. گاگر پہ حملہ ہوا جواب بریلی سے. امام حسین کی شان میں حملہ ہوا جواب بریلی سے. امام حسن کی شان میں حملہ ہوا جواب بریلی سے. اعتراض ہوا نبی نور نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا قلم چلتا ہے اور وہابیت کی تابوت میں کیل ٹھوک کر میرا رضا کہتا ہے اے چموڑیو اے وہابڑو سن لو تمہارا عقیدہ ہے مصطفیٰ نور نہیں ہے. احمد رضا کا عقیدہ ہے مصطفیٰ بھی نور ہے، حسن بھی نور ہے، حسین بھی نور ہے، سیدہ فاطمہ بھی نور ہے، علی بھی نور ہے، حسین بھی نور ہے، امام زین العابدین بھی نور ہے، امام باقر بھی نور ہے، امام جعفر صادق بھی نور ہے، امام موسیٰ قاسم بھی نور ہے، امام تقی بھی نور، امام حسن عسکری بھی نور، امام نقی بھی نور، غوث اعظم بھی نور، غریب نواز بھی نور. احمد رضا کا عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا نور نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری. جب حملہ ہوا واقعہ کربلا پر، آج واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں نا شوق و شوق کے ساتھ، یہ بھی صدقہ امام احمد رضا کا ہے. الحمدللہ ہم احسان فراموش نہیں ہے.
نمک خور ہے، الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا نمک کھانے والے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہ عمل کر کے انشاءاللہ زمانے کو بتائیں گے، اور یہی پیغام سرکار گلزار ملت کا ہے۔ ایک وابڑے نے اعتراض کیا، یہ جو سنی لوگ ہیں واقعہ کربلا بیان کرتے رہتے ہیں، یہ سب کچھ غلط ہے، من گھڑت ہے۔ پھر پوچھا کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ سنیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 ذی الحج کو امام مکہ سے چلے ہیں، پھر 7 محرم الحرام کو اللہ اکبر کربلائے معلیٰ پہنچ گئے۔ تو کتنے دن ہوئے؟ 1 مہینہ 3 دن، اور مکہ سے کربلا کا فاصلہ مقام نینوا تو 1350 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو وہابی نے اعتراض کیا کہ 1 مہینہ 3 دن کوئی یہ راستہ پار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ امام حسین اکیلے تھوڑی ہیں، ان کے ساتھ ان کی زوجہ ہے، ان کی اولاد ہے، اولاد امام حسن ہے، اولاد امام مولا علی ہے، غازی عباس ہے، حضرت قاسم ہے، حبیب ابن مظاہر، دیگر خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہے، اور راستہ کوئی پتھریلی زمین والا آ رہا ہے، کوئی ریگستان والی زمین آ رہی ہے، پہاڑی علاقہ آ رہا ہے۔ اس نے یہ دلیل پکڑ کر کہا 1 مہینہ 4 دن میں مکہ سے کربلا کوئی آ نہیں سکتا۔ جب کوئی آ نہیں سکتا تو واقعہ کربلا ہوا نہیں، جب واقعہ کربلا نہیں ہوا جو یہ سنی بیان کرتے ہیں سب جھوٹ۔ علامہ غلام یاسین امجدی صاحب ماشاءاللہ بہترین نقابت فرما رہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اعتراض ہوا تو الحمدللہ اس وقت بھی کسی نے جواب دیا ہے تو بریلی سے آواز آئی ہے۔ ہائے ہائے سیدی سرکار ملک العلماء ظفر الدین بہاری نے اس سوال کو لکھ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت عشق اہل بیت دیکھیے، عشق امام حسین دیکھیے، عشق امام حسن دیکھیے، خاندان اہل بیت سے محبت دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم چلتا ہے اور کہتے ہیں یہ جو وہابڑے نے اعتراض کیا ہے سب جھوٹا ہے، بک سے اہل بیت اس کے دل میں معلوم ہوتا ہے۔ اب میں احمد رضا دلیل لکھتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب مکہ سے امام حسین جب نکلے ہیں، امام حسین کے ساتھ کون ہے، کون کون سوار ہے، کون کون خاندان کے افراد ہیں، میرے امام احمد رضا لکھتے جا رہے ہیں۔ غازی عباس ہے، حضرت اونو محمد ہے، حضرت قاسم ہے، امام زین العابدین ہے، حضرت شہر بانو ہے، حضرت وہب، حضرت مذاہب حبیب ابن مظاہر ہے، دیگر خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہے۔ اور یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ مکہ سے کربلا کے راستے میں کون سی پتھریلی زمین آ رہی ہے، کوئی ریگستان والی زمین آ رہی ہے، کون سا علاقہ صحیح آ رہا ہے، کون سا علاقہ غلط آ رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کون سا گورا فارسی نسل کا ہے، کون سا گورا شامی نسل کا ہے، اور کون سے گورے میں میرا امام حسین ہے، کون سے گورے میں غازی عباس ہے، کون سے گورے میں امام زین العابدین ہے، کون سے گورے میں ابو بکر بن حسن ہے، عمر بن حسن ہے، عبداللہ بن حسن ہے، اور دیگر ازواج سے جو اولاد کون سے گھوڑے پہ سوار ہے۔ میرا رضا لکھتا جا رہا ہے، اور یہ بھی لکھتا جا رہا ہے کون سا گھوڑا کون سی راہ پر کتنی سپیڈ میں چلتا ہے، 10 کی سپیڈ میں چلتا ہے، کہ 20 کی سپیڈ میں چلتا ہے، کہ 40 کی سپیڈ میں چلتا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے کربلا کا جغرافیہ میرے رضا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے رضا دیکھتا جا لکھتا جا، دیکھتا جا لکھتا جا۔ الحمدللہ میرے امام احمد رضا نے جب 4 ذی الحج سے اٹھا کر میرے آقا حسین کو 7 محرم فجر کے وقت پہنچا دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا عراق کا جغرافیہ اللہ میرے امام کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اللہ کہتا ہے احمد رضا دیکھتا جا لکھتا جا، دیکھتا جا، اور ثابت کر دیا جو اعتراض کرنے والے جھوٹے ہیں اور حسین کے جانے والے سچے ہیں۔ یہی فتویٰ اور یہی فتویٰ جب ماہریرا پہنچا، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں ماہریرا پہنچا، سید العلماء نے اس فتوے کو پڑھا، کہہ دو سبحان اللہ۔
روایت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سید العلماء پڑھتے جا رہے ہیں، مچلتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، مچلتے جا رہے ہیں، اور اس وقیے کو جب پورا کیا، اس وقیے ہوئے کو اس طرح چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا اور کہا میرا رضا تو میرا رضا ہے، میرا رضا تو میرا رضا ہے، اور جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ احمد رضا مصطفیٰ کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ، وادی رضا کی روح ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی اعلیٰ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، آمد حضور گلزار ملت، نعرے حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی اعلیٰ حضرت اہل بیت اطہار کی شان میں یہ گنگناتے، کیا بات ہے رضا، مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ بیچارے حضرت علامہ غلام یاسین امجدی صاحب کی بلا کبھی سے نعرہ لگا رہے سبحان اللہ کہہ رہے، سب انہی کا حق نہیں، آپ کا بھی حق ہے، کہہ دو علی کے لال کے چہرے کی زیارت کرتے جائے اور کہتے جائے سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کے ہر تسبیح کی عوض اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ثواب کس کو چاہیے وہ بولے گا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات ہے رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، اور کہتے ہیں اللہ اللہ کہہ، اور امام حسن کی شان یوں بیان کرتے ہیں وہ حسن مجتبی، سبحان اللہ، سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ، دیکھو سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ، نہ ہے تو ڈبل سبحان سبحان اللہ، کہ میرے رضا کا شعر ہے، سبحان اللہ، غوث اعظم کی کرامت کا شعر ہے، خواجہ کی عطا کا شعر ہے، مصطفیٰ کی معجزوں میں سے ایک معجزے کا شعر ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا شعر ہے، سرکار مسولی کے فیضان کا شعر ہے، سرکار باسا کی عطاؤں میں سے ایک عطا کا شعر ہے، اللہ سرکار مسولی کی نظر عنایت کا شعر ہے، امام احمد رضا کا شعر ہے۔ اور جب امام احمد رضا جب شعر کرتا ہے کبھی قرآن کا حوالہ ملتا ہے، کبھی حدیث پاک کا حوالہ ملتا ہے، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، آگے کہتے ہیں اوجے بہرے ہدا، موجے بہرے ندا، روح روح سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل امام حسن کی شان میں رکھی گئی کہ دوستو میں مبارکباد دوں گا محفل سجانے والے بالخصوص جماعت رضا مصطفیٰ بزم گلزار ملت اور غلامان رضا کو ماشاءاللہ اس بھوج شہر میں آقا کی نواسی کی محفل سجا کر اور اسی آقا کی نعمت سیدنا امام حسین کی اولاد بلا کر الحمدللہ یہ خوبصورت میسج دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کمیٹی کو سلامت با کرامت رکھے، اور ضروری ہے امام حسن کا ذکر کرنا۔ آج امام حسن کا ذکر بہت ہی کم ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی پوچھو امام حسن کی شہادت کی تاریخ کون سی ہے؟ وہ بھائی صاحب سے گزارش کروں گا موبائل چیک میں رکھتے بھائی، ہاں موبائل شروع سے میں اعلان کر رہا ہوں برائے کرم، الحمدللہ یہ پیر کیمرے والا پیر نہیں ہے، الحمدللہ کیمرے کی ضرورت ان کو ہوتی ہے، ڈگر ڈگر نگر اگر سیلفی کہتے رہتے، کھانا کھایا تو سیلفی کہتے رہے، یہ کیمرے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ یہ علی کی اولاد روحانیت والی ہے۔ سبحان اللہ، یہ علی کی اولاد ایسی ہے کہ جنگل میں جاتے ہیں تو وہ جنگل منگل کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کو تو جیب کی زینت ہی رکھنا بھائی، نگاہ کی اسکرین کو کھلا رکھے۔ کعبے سے پوچھا تو ہی بتا کیا حسین ہے، بولا طرف کے گنبد خضرا حسین ہے، اور کتنوں نے کلمہ پڑھ لیا گلزار کو دیکھ کر، کتنا ہنسی علی کا بیٹا حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد علی، نعرہ حیدری۔ وہ امام حسن جن کا ذکر بہت ہی کم ہوتا ہے، آپ میں سے کسی سے پوچھو امام حسن کی ولادت کی تاریخ کون سی ہے تو آپ بالکل خاموش ہو جائیں گے۔ پوچھو کہ وصال شہادت کی تاریخ کون سی ہے، بالکل خاموش ہو جائیں گے۔ اور آج تو امام حسن کا ذکر کرنا تو بہت ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ جب امام حسن کا ذکر ہوگا تو ذکر معاویہ بھی ہوگا۔
ہاں تو ہمارے کے نام پہ تو کچھ پیروں کو تو جلن پیدا ہو جاتی. ارے جس امام حسن نے جس سے صلح کر دی، تم امام حسن سے بڑھ کے ہو، تم امام حسن سے بڑھ کے ہو. ارے جس حسن نے معاویہ سے صلح کر لی اس سے ہم جنگ نہیں کر سکتے، اور جس حسین نے جس سے جنگ کر لی اس سے صلح نہیں کر سکتے. الحمدللہ ہم حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے. حسینی نعرہ لگتا ہے لیکن یہ بھی لگا ہے ہم حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے. اور امام حسن کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. جہاں احادیث کریمہ میں حسین پاک کا ذکر ہے اس سے پہلے امام حسن کا بھی ذکر اللہ، اس سے بھی پہلے حسین سے پہلے میرے آقا حسن کا بھی ذکر ہے. اور امام حسن کی شان اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ خود امام حسین یوں کہے آقائی امامی. سبحان اللہ. ارے امام حسن کو اپنا امام کہتے ہیں، اس حسن کی شان کا عالم کیا ہو. اللہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا قائم مقام کہتے ہیں. اور دلیل بس ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کو، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. ارے حسین جسے اپنا امام کہے، آقا کہے، استاد کہے، وہ علی کا بیٹا، فاطمہ کا دلارا، مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، سید الاسقیاء، راقب دوش مصطفیٰ، اپنے عقیدے میں امام حسن کہتے ہیں. حسن کا نسب تو دیکھو، نانا تمام نبیوں کا تاجدار، سبحان اللہ، اور علی تمام ولیوں کا امام. علی کا نام آئے سنی خاموش کیسے ہو سکتا؟ چل کے بولو سبحان اللہ. الحمدللہ ہم علی والے بھی ہیں، صدیق والے بھی ہیں، اور آگے علی علی کر کے صدیق کو گالیاں دیتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم مسلک رضا پہ چل کر، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا یہی پیغام ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ امام حسن جن کے بابا ولیوں کا ولی، حیدر کرار، فاتح خیبر، سبحان اللہ، فاطمہ کے شوہر، داماد پیمبر، سخاوت کے سمندر، مولا کمبر، حیدر کرار علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت سے پوچھی علی کون ہے؟ کہتے ہیں گہرے تسلیم علی میدان. پیچھے والے کیا پروگرام کے بعد بولیں گے سبحان اللہ؟ مچل کے بولو سبحان اللہ. ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر، ایک ہاتھ حسین کے نام پر بلند کر کے بولے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، نعرہ حیدری. وہ مولا علی ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. وہ مولا علی ہے کہ فولاد کا دل، پتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے، اور جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ مولا علی ہے، کوئی 4 میں ہے کوئی 5 میں نہیں، کوئی 5 میں ہے کوئی 10 میں نہیں، کوئی 10 میں ہے کوئی 12 میں نہیں، کوئی 12 میں ہے کوئی 313 میں. لیکن آؤ علی کی ذات کو اٹھا کے دیکھو اور کہہ دو مچل کے سبحان اللہ. علی وہ ہے 4 خلفائے راشدین میں علی، 5 بنجدن میں علی، 10 عشرہ مبشرہ میں علی، 12 امام میں علی، 313 صحاب بدر میں علی، صحاب بدر میں علی، جنگ احد میں علی، خیبر کے قلعے میں علی، صحابہ کی شان علی، صدیق کا ساتھی علی، عمر کا بازو علی، عثمان کا مصلف علی، مصطفیٰ کا داماد علی، حسین کا بابا علی، غوث و خواجہ کا بابا علی، سنیوں کے نس نس میں علی. وہ مولا علی کہ مصطفیٰ کو جسر دینے کا شر جسے ملا اسی کو کہتے ہیں مولا علی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مولا کائنات، نعرہ حیدری، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. بابا ولیوں کا ولی اور ماں کہہ دو سبحان اللہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ
عالمہ فاضلہ سیدہ فاطمہ زہرا. آیا ہے اعلیٰ حضرت کہتے نور بنت نور زوج نور ام نور نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا اور تیری نسل باغ میں ہے بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور شاعر کہتا ہے حسن حسین کی دہلیز و در میں رہتی ہوں خدا کا فضل ہے جنت نگر میں رہتی ہوں. اور حیا سے پوچھا کدھر ہے مکان تیرا کہ دو زبان حیا سے پوچھا کدھر ہے مکان تیرا وہ بولی میں فاطمہ زہرا کے آنگن میں رہتی ہوں. بولی میں فاطمہ زہرا کے آنگن میں رہتی ہوں. جس کی ماں فاطمہ ہو جس کا والد علی ہو جس کا نانا مصطفیٰ ہو جس کا بھائی حسین ہو اسی کو حسن ابن علی کہتے ہیں. اللہ اللہ. ابھی آپ نے علامہ غلام یاسین امجدی صاحب قبلہ کی زمانے سماعت کیا کہ سیدہ فاطمہ زہرا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ کچھ حسن کو بھی عطا کر دیجئے کچھ حسین پاک کو بھی عطا کر دیجئے. تو میرے آقا نے کہا حسن کو میں اپنا علم اور حلم دیتا ہوں اور حسین کو اپنا صبر اور اپنی شجاعت عطا کرتا ہوں. امام حسن کو کیا عطا کیا؟ علم. کہہ دو سبحان. اور ان دونوں بھائیوں کی عظمت کیا کہنا. حسن حسین کا جو مصطفیٰ کے کاندھوں پہ سوار ہوتے ہو ان کی عظمت کیا کہنا. کہہ دو سبحان. ایک نکتہ پیش کرو آپ. اللہ اعلیٰ حضرت کہتے حبذا صلی علی حسنین کاندھوں پہ. کہہ دو سبحان. حبذا صلی علی حسنین کاندھوں پہ مرحبا دوش نبی پر ہے دوشالہ نور کا. اور حضور تاج الشریعہ فخر اظہر سیدی گلزار ملت کی جان محدث کبیر جان جسے زمانہ تاج الشریعہ کہتا ہے. سبحان اللہ. کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے. مولا علی کے قلندر کا نام تاج الشریعہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں بٹھا کر اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. تاج الشریعہ فرماتے بٹھا کر شان اقدس پہ کر دی شان دو بالا نبی کے لاڈلوں پہ ہر فضیلت ناز کرتی ہے. یہ تاج الشریعہ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. مچل کے بولو سبحان اللہ. امام حسن کو کیا دیا؟ علم. کہہ دو سبحان اللہ. کبھی کبھی مولا علی بھی کچھ فیصلہ آ جاتا تھا حسن سے کہتے حسن تو فیصلہ کر. ایک فیصلہ آیا پولیس ایک ملزم کو لے کے آئی کہا کہ اس نے فلاں علاقے میں فلاں کو قتل کر دیا ہے. حضرت فیصلہ فرمایا. مولا علی ابھی قصاص کا فیصلہ فرمانے والے تھے کہ اچانک دوسرا شخص آیا اور کہا حضور اس نے قتل نہیں کیا میں نے قتل کیا. اب مولا علی نے پہلے پوچھا پہلے والے سے کیا سچ بات ہے؟ ہاں سچ بات ہے میں نے قتل نہیں کیا اس نے قتل کیا. تو اچھا تو نے کیسے قتل کیا؟ کہ میں بڑا غریب تھا مال سے پریشان ہو کر میں نے اس شخص کا قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد دیکھا کہ پولیس والے آ گئے تو میں کسی جھاڑ کے سائے میں بیٹھ گیا. اللہ اکبر. اور یہ وہ دوسرا شخص تھا وہ پیشاب کر رہا تھا اور اس کو پکڑ کے لوگ لے گئے اور اس کو سمجھا اور پولیس والے سمجھے کہ اس نے ہی قتل کیا ہے اور اس کے ہاتھ میں اللہ اللہ چھری تھی اس میں خون کے قطرات ٹپک رہے تھے. تو دونوں سے بات کی کہ اچھا تم میں سے تم قاتل ہو؟ ہاں میں قاتل ہوں. پہلے والا شخص تھا اس سے کہا میں قاتل نہیں ہوں. تو کہا پہلے تو نے جرم کیوں قبول کیا؟ کہا کہ اس وقت جب میں موجود تھا تو میں صرف دیکھنے کے لیے گیا تھا لاش لیکن میرے پاس چھری تھی اس میں نے بکرا ذبح کیا تھا اور اس میں خون کے قطرات ٹپک رہے تھے. اسی وقت پولیس والے آ گئے سمجھ لیا کہ میں نے قتل کیا اور میں نے اقرار جرم کر لیا لیکن میں نے قتل نہیں کیا اس شخص نے قتل کیا. اب امام حسن سے پوچھا اے حسن تم فیصلہ کرو. کہہ دو سبحان. اے حسن پاک تم فیصلہ کرو. امام حسن کہتے قرآن کی روشنی میں دونوں کو بخش دیا جائے.
مولا علی نے کہا اس نے قتل نہیں کیا، اس کو بخشا جائے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس نے تو قتل کیا ہے۔ تو امام حسن قرآن کا حوالہ دیتے ممن احیا یا فقنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک جان بچائی سمجھ لو اس نے سب کی جان بچا لی۔ اس نے اقرار جرم کر لیا کہ میں نے قتل کر لیا، اگر اقرار جرم نہ کرتا تو پہلے والے شخص کو قتل کر دیا جاتا تھا، اس نے اللہ پہلے والے کی جان بچا کر اس نے بھی بخشش کی ضمانت لے لی۔ میرے مولا ان دونوں کو بخش دیجئے۔ اللہ اس فیصلے کو سن کر مولا علی نے پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا، کہہ دو سبحان اللہ۔ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ امام حسن کی شان کوئی کیسے بیان کرے گا کہ جن کی اولاد میں اللہ نے بڑے بڑے اختاب پیدا کیے ہیں، ان کی اولاد میں ایک خاتون پیدا کی ہے جو حسینی فاطمہ زہرا ہے، جسے زمانہ بی بی نفیسہ طاہرہ مصری کے نام سے جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام شافعی جن کی بارگاہ میں پڑھے وہ بی بی نفیسہ طاہرہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور امام حسن کی اولاد میں ایک بیٹا ایسا پیدا ہوا جسے زمانہ قلندر لاہوری قطب الاقطاب داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بیٹا ایسا پیدا ہوا جو پیروں کا پیر، سبحان اللہ، میروں کا میر، شاہ جیلا، قطب الاقطاب، فرد الافراد، غوث الاقوال، سید السادات، محبوب سبحانی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شہباز لامکانی، انگیل نورانی، شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اولاد کا جواب نہیں ہے تو ان کے دادا امام حسن کا کیسے کوئی جواب؟ امام حسن کا علم تو بہت دور کی بات ہے، اللہ غوث اعظم کے علم کا بھی جواب نہیں۔ اب ایک نکتہ سن لیجئے پھر انشاءاللہ۔ اولاد امام جعفر صادق، سنیوں کے دلوں کی دھڑکن، سبحان اللہ، اور جسے میں بہت پیار کرتا ہوں، سبحان اللہ، جس کو میں خود سنتا ہوں، میری جان سید عبدالوسیع شاہ قادری۔ انشاءاللہ ایک بات سن لیجئے پھر انشاءاللہ حضرت ہوں گے اور آپ ہوں گے، کہتے ہیں غوث اعظم کون ہے؟ آج کہتے ہیں کہ ہاں شیخ ہے یہاں، ہاں حالے پوترے یہاں، غصے میں بول دیتے نا خبردار ہاں حالے پوترا ہے مجھے سامنے ادھر ہوشیاری نہ کری۔ تو غوث اعظم جب موڑ میں آتے تھے کہتے انا الحسنی، سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ کرے، امام حسن کی اولاد میں پیدا ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ کہتے ہیں انا الحسنی، خبردار میں امام حسن کی اولاد ہوں۔ اور تو امام حسن کے علم کا صدقہ تو ضرور ملا ہوگا۔ پیر مہر علی شاہ بابا بغداد گئے، غوث پاک کی مزار پہ پڑھتے پڑھتے آگ لگی، دیکھا کہ قبر غوث اعظم سے ایک بزرگ باہر تشریف لائے۔ تو میر مہر علی شاہ نے کہا کہ حضرت آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ کہا مجھے نواز رسول امام حسن کہتے ہیں۔ اور تو سوچتا ہوگا کہ غوث پاک میرے بیٹا عبد القادر کی قبر سے آتا جاتا ہے، عبد القادر جیلانی میرا بیٹا ہے۔ باپ بیٹے کے پاس نہیں آئے گا تو کس کے پاس آئے؟ آپ دیکھیے غوث اعظم کی علم کی جھلک۔ ایک سوال ہوا، ایک شخص نے منت بانی کہ یہ کام ہو جائے گا تو میں ایسی عبادت کروں گا کہ پوری دنیا میں کوئی اس عبادت کا شریک نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ بھائی نے منت تو مان لی، جب پوری ہو گئی تو پھر پھنسا، اب کیسے کروں؟ ایسی کوئی عبادت ہے بھی نہیں کہ پوری دنیا میں یہ کرتا ہو اور دوسرا نہ کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر نماز کو لیجیے، اگر دوپہر کے ٹائم نماز پڑھ رہا ہے تو پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی نماز پڑھتا ہوگا۔ درود شریف پڑھ رہا ہے تو پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سب علماء کی بارگاہ میں گیا، فضلاء کی بارگاہ میں گیا، سب نے جواب دیا کہ قسم تو پوری کرنی پڑے گی، لیکن کون سی عبادت کرو؟ سب نے خاموشی یہ جواب دے دیا۔ لیکن جب آئی فتویٰ، یہ فتویٰ جب غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، کہہ دو سبحان اللہ، امام حسن کے لال کی بارگاہ میں آیا، حسین پاک کی آنکھوں کے تارے کی بارگاہ میں آیا، کہا بالکل آسان ہے، ان سے کہہ دو کہ مکہ چلے جائے، طواف کی جگہ ہے وہ خالی کر دے اور اکیلا طواف کر لے، کیونکہ جب اکیلا طواف کرے گا پوری دنیا میں اس وقت کوئی طواف نہیں کرو، اور قسم بھی ادا ہو جائے گی، منت بھی پوری ہو جائے گی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قاضی شرابی ہے، مفتی شرابی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر ہے عبد القادر۔ سبحان اللہ۔ اور غوث اعظم کا علم دیکھنا ہوتا تھا تو ان کی مجلس واعظ میں دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ارے یحییٰ علیہ السلام کی بھی ذکر روایت ملتی ہے کہ محفل میں یحییٰ بھی آئے ہیں، حضرت لقمان آئے ہیں اور خود مدینے سے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں۔ اللہ
ولی کیا مرسل آئے خود حضور آئے وہ تیرے واز کی محفل ہے یا غار. بس اسی پر میں بات ختم کر رہا ہوں کہ کئی نسلوں کے بعد پیروں کے پیر میروں کے میر شاہ جیلا قطب الاقطاب کے علم تقوی طہارت کا جب یہ عالم ہے تو امام حسن کا عالم کیا ہوگا. یہ بھی یاد رکھیے گا. اور آخری پیغام یہی پیغام سرکار گلزار ملت ہے, گستاخ صحابی کے ساتھ بیٹھک مت کرنا. چائے پی گنے دبائی. علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, ایک شخص کا موت کے وقت کلمہ جاری نہیں ہوا ہے. پوچھا کہ یہ کون سا ایسا گناہ کر دیا؟ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کی گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. جب بیٹھنے پر ایمان جانے کا خطرہ ہے, تب صحابہ کے گستاخ پر ایمان جانے کا خطرہ ہے. اللہ اللہ کلمہ نصیب نہیں ہوتا جو گستاخ رسولوں کے ساتھ اپنی بیٹیاں دے دیتے ہیں, شادیاں کرا لیتے ہیں, چائے پی لیتے ہیں, ویوہار کر لیتے ہیں. ان کی ایمان کی حالت کیا ہوگی؟ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہے جس کی پہچان آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے. الحمدللہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن, ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن. نہ ہم صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں, اور اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نو کرتے ہیں. اہل سنت کا بیڑا پار ہے, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے طرح رسول اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت میں قائم و دائم عطا فرمائے. دور حاضرہ کی جتنے فتنے ہیں, فتنے وہابیہ ہو, فتنے صلح کلیہ ہو, سب فتنوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. مسلک اعلیٰ حضرت میں قائم و دائم